وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون مالک ہے کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردوں کو زندہ سے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، معاملات کو کون سلجھاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ، تو اے میرے نبی آپ ان کو کہیے أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا بس تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں سے سوال کیا جو شرک کرنے والے، کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جو اوروں کو پکارتے ہو، اوروں کو مدد کے لیے بلاتے ہو، اوروں سے مانگتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یعنی تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، یعنی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، ان کا مالک کون ہے؟ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ یا زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور یہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا یہ اس طرح ہے کہ باپ کافر ہے، اولاد مسلمان ہے، یا باپ مسلمان ہے، اولاد کافر ہے، تو کافر کو مردہ کہا گیا ہے اور مسلمان کو زندہ۔ تو اب کافر باپ سے مسلمان اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مردہ سے زندہ نکلے، اور اگر باپ مسلمان ہے، زندہ ہے، اولاد کافر ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندہ سے مردہ نکلے۔ تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ نکالنے کا، مردہ سے زندہ نکالنے کا کام کون کرتا ہے؟ اور اس کی ایک اور بھی وضاحت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ انڈا ہے، اس میں زندگی نہیں ہے لیکن اس سے چوزا نکلتا ہے، مرغی ہے وہ زندہ ہے لیکن اس سے انڈا نکلتا ہے جس میں زندگی نہیں ہے، تو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ بہرحال زیادہ تر یہ جو پہلے میں نے بیان کیا ہے کفر اور اسلام والا معاملہ، مفسرین نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یعنی کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر۔ نوح علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کا بیٹا کافر تھا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کے باپ کافر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کہاں بارش ڈالنی ہے، کہاں دھوپ لگانی ہے، اور کہاں ہوائیں چلانی ہیں،
سارے معاملات اس کائنات کے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ان کو جو ہے نا وہ مقرر کیا، مسخر کیا ان کو۔ یہ سارے کام جو کائنات کی تدبیر کے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ کون تدبیر کرتا ہے معاملات کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا میرے نبی یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، یعنی اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھئے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب تمہیں پتہ ہے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ اللہ ہی تو تمہارا حقیقی رب ہے، یعنی یہ اللہ جس کی یہ ساری وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ آسمانوں سے رزق دیتا ہے، زمین سے، اور سماعت اور بصارت کا وہ مالک ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جو یہ سارے کام کرتا ہے یہ اللہ ہی تو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، ذرا یہ بتاؤ کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ حق کو چھوڑتا ہے تو وہ اس نے گمراہی ہونا ہے، گمراہی کے علاوہ حق کے بعد اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ گمراہی گمراہی ہے، حق کا یا گمراہی ہے؟ اگر کوئی حق کو نہیں قبول کرتا تو وہ گمراہ، اس نے گمراہی ہونا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کی تھی کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں، یہ جو اللہ رب العالمین کی سرعام نافرمانی کرنے والے اور کفر کرنے والے اور کفر میں حد سے بڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، فرمایا ان فاسقوں کے بارے میں جو تیرے رب نے کہا تھا کلمہ وہ ثابت ہو گیا۔ کیا کہا تھا؟ انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر کی حدیں اتنی کراس کر چکے ہیں کہ ان کے ایمان لانے کے لیے واپسی کے جو راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ پیدا کرے؟ یعنی جب کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے تو سب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ان کے پاس ہے کہ وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کریں؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائیں بھی؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار کسی چیز کو پیدا کریں، دوسری بات یہ ہے پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائیں، یعنی دوبارہ بھی پیدا کر سکیں۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین تو ایسا ہی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور قیامت والے دن دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تو صفت ہے، تو تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ایسا کر سکے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اس طرح کا کام کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، کہاں تم منہ اٹھائے پھرتے ہو، کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، جو حق کی طرف لوگوں کو چلائے، حق کا راستہ بتائے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو حق کی طرف لوگوں کو چلاتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ذات یہدی الی الحق جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو، احق ان یتبع، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ام لا یہدی، یا وہ جو کسی کو تو ہدایت دے نہیں سکتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ وہ خود ہدایت دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ ذات ہے جو لوگوں کو حق کی راہ بتاتا ہے، حق کی طرف چلاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی کو تو حق کی راہ پر چلانا دور کی بات، وہ خود چلایا جاتا ہے، وہ خود ہدایت کا جو ہے نا وہ محتاج ہے، وہ خود راہ کے بتائے جانے کا محتاج ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ ظاہر بات ہے وہی زیادہ حق رکھتا ہے نا کہ جو خود لوگوں کو حق کی راہ پر چلاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو جو خود رہنمائی کا محتاج ہو وہ بلا
جو ہے نا وہ تابع داری کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فما لکم، بس کیا ہو گیا تم کو، کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، تو یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے پچھلی آیت کے اندر کہ جو حق کی طرف چلاتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے، یا وہ جو خود تو کسی کو چلاتا نہیں مگر وہ خود راہ بتایا جاتا ہے، خود اس کی رہنمائی کی جاتی ہے؟ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، کیونکہ حق کی راہ پر چلانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جن کو تم خدا بناتے ہو وہ کسی کو حق کی راہ پر چلانا تو دور کی بات ہے، وہ تو خود محتاج ہے کہ ان کو راہ بتایا جائے۔ تو اب تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلتے ہو، ان کی تابع داری کرتے ہو، تو کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کی تابع داری کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں وہ پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ الا ظنا، مگر گمان کی، یعنی ان کا ایک خیال ہے، ان کا ایک گمان ہے، اور وہ اس گمان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، اس خیال کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس یقینی بات کوئی نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان وہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کے کام نہیں آ سکتا، یعنی ایک طرف حق ہو، اس کے ساتھ دلائل ہوتے ہیں جس کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے، اور ایک طرف محض گمان ہو، خیال ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گمان اور خیال ہے وہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کے کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ گھڑا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، وما کان، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ اس کو گڑھ لیا گیا ہو، جس طرح کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی نفی کرتے ہوئے وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا کہ اس کو گڑھ لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، ولکن تصدیق الذی بین یدی، اور لیکن یہ تو تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ان کو سچا کہنے والی کتاب ہے، وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل سے بیان جو ہے نا وہ کرنے والی ہے احکامات کو، یعنی یہ کتاب تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اس میں لکھے ہیں ان کو تفصیل سے یہ بیان کرتی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، اس کا رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ شک و شبے سے پاک کتاب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے، فاتوا بصورت مثلہ، اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس کو کہ وہ عربی دان ہیں، عربی جانتے ہیں، تو تم بھی تو عربی دان ہو، تم بھی تو عربی جانتے ہو، تو تم بھی اپنے پاس سے گھڑ کے کوئی نہ کوئی صورت بنا کے لے آؤ، کیوں نہیں لاتے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ام یقولون افترا، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں افترا ہو کہ محمد نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قل، تو اے نبی آپ ان کو کہیے، فاتوا بصورت مثلہ، اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہے تو تم بھی تو گھڑ سکتے ہو، تم بھی تو عربی جانتے ہو، فاتوا، بس لے آؤ بصورت مثلہ، کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کر، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکارو ان کو جن کے بارے میں تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ، جن کو تم نے حاجت روا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ خدا بنایا ہوا ہے، ان کو بھی تم جو ہے نا وہ پکار لو، ان کو بھی بلا لو، وادعوا، اور تم بلا لو، من استطعتم، جن کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو بھی تم بلا لو، سب مل کر اس قرآن کی کسی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بل کذبوا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، بما، اس چیز کے ساتھ،
لم یحیطوا بعلمہ کہ نہیں گھیرا انہوں نے اس کو اپنے علم کے ساتھ، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہے اور جھٹلانے کے پیچھے بھی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو انہوں نے جھٹلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اور آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے کی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، کہ بغیر دلیل کے انہوں نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس چیز کے ساتھ انہوں نے جھٹلایا ہے کہ جس چیز کا انہوں نے اپنے علم کے ساتھ احاطہ نہیں کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اس کو جھٹلانے کا کوئی جو ہے نا وہ علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس کو جھٹلا سکیں۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس تاویلہ، اس کا انجام، اس کی تعویل، یعنی ابھی تک ان کے اوپر جو ہے نا وہ قرآن کی پوری سچائی اور حقیقت بھی واضح نہیں ہوئی، اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی ان کے اوپر واضح نہیں ہوا، تو انہوں نے پہلے سے ہی اللہ کے قرآن کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ اس کو پڑھتے پھر دیکھتے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں سچ، سابقہ حوالے سے، سابقہ انبیاء یا کتابوں کے حوالے سے جو اس قرآن نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا کہ جھوٹ ہے، یا اس نے جو مستقبل کے حوالے سے پشین گوئیاں کی ہیں وہ صحیح ہیں یا کہ جھوٹ ہیں، اس کا انجام دیکھ کر پھر اس کو اگر جھٹلاتے تو کوئی بات سمجھ میں آتی کہ بھائی انہوں نے اس کا انجام دیکھا ہے، ان کو اس کا انجام نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے، یا اس میں جو کچھ سابقہ حوالے سے لکھا ہے اس کو انہوں نے سچا نہیں پایا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی۔ لیکن ابھی تک اس کا انجام، اس کی تعویل بھی ان کے پاس نہیں آئی، اور انہوں کے پاس کوئی ایسا علم بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر، جس دلیل کی بنیاد پر یہ اس کتاب کو جھٹلا سکیں، تو انہوں نے پہلے سے ہی اس کتاب کو جھٹلا دیا ہے۔ دیکھا دیکھی، اس نے انکار کیا، وہ جی میں بھی نہیں مانتا جی، اور انہوں نے دیکھا دوسرے نے، وہ جی میں بھی نہیں مانتا جی، تو فرمایا بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بما اس چیز کے ساتھ لم یحیطوا بعلمہ کہ جس کا وہ نہیں احاطہ کر سکے اپنے علم کے ساتھ، ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام بھی، انہوں نے پہلے سے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی کتابوں کو جھٹلایا تھا۔ فانظر، بس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوتا ہے انجام ظالموں کا، دیکھیے کہ انجام ظالموں کا انجام کیسا ہے۔ سابقہ امتوں کو دیکھیے، انہوں نے جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا، جب انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ظلم کیا تو ان کا کیا انجام ہوا، یہی انجام ہوتا ہے ظالموں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں یؤمن بہ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں لا یؤمن بہ جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر ہدایت، حق پر ایمان لے آئے ہیں، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں لا یؤمن بہ جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین، یہ کفار اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فَقُلْ، آپ کہیے، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم مجھ کو جھٹلاتے ہو تو کوئی بات نہیں، میرے کام میرے اعمال آنے ہیں، تمہارے کام تمہارے اعمال آنے ہیں۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس کا جواب تم نہیں دینا ہے۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ فرما دیجیے میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تمہارے اعمال سے میں بری ہوں، میرے اعمال سے تم بری ہو، میرے عملوں کا تم سے نہیں پوچھا جانا، تمہارے عملوں کا مجھ سے نہیں پوچھا جانا۔
تم نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں، یعنی آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھتے ہیں، مطلب اس کا یہ کہ ظاہری طور پر وہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اس کو سننے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو سننے کا مقصد ہدایت قبول کرنے کے لیے وہ سن نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے سننے کا مقصد محض جو ہے نا وہ یا تو کوئی نہ کوئی بیچ میں سے بات ایسی لینا کہ جس کو ایشو بنا کر وہ شور شرابہ کر سکیں، جی یہی ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہدایت قبول کرنے کے لیے وہ آپ کی طرف کان لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یستمعون الیک جو آپ کی طرف کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی بڑی توجہ سے بظاہر سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا چونکہ مقصد ہدایت قبول کرنا نہیں ہوتا تو وہ عقل کے اندھے ہیں، عقل سے بہرے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آفانت تسمیع الصم ولو کانوا لا یعقلون، کیا بس آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اور اگرچہ وہ کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسا بہرا انسان جس کو عقل بھی نہ ہو، جس کو سمجھ بھی نہ ہو، تو کیا آپ اس کو کچھ سنوا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں آپ اس کو سنا سکتے۔ ایک تو وہ ہے بہرا، دوسرا اس کو عقل بھی کوئی نہیں ہے، سمجھ بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے اپنی بات سنا سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑے دھیان سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنے کا مقصد ہدایت قبول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آفانت تہدی العمیٰ، ایسے لوگ جو ہیں جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں، کیا آپ ایسے لوگوں کو، ایسے اندھوں کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ کچھ دیکھ بھی نہ سکتے ہوں، یعنی حق کی راہ دیکھنے سے ان کی آنکھیں بھی قاصر ہوں اور دل بھی ان کے اندھے ہو چکے ہوں، تو ایسے دل کے اندھوں کو اور جن کو نظر بھی حق کی راہ نہ آتی ہو، تو کیا ایسے لوگوں کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ایک کیٹیگری جو ہے نا وہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو آپ کی بات بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات اس نظریے سے نہیں سن رہے ہوتے کہ انہوں نے ہدایت قبول کرنی ہے، نہیں، بلکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ آپ کے پاس بڑی توجہ سے بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی ہدایت قبول کرنی ہے، نہیں، بلکہ ان کے کوئی اور ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو میں ایسے جو دل کے اندھے اور جو دل کے بہرے ہیں، آپ ایسے بہروں اور اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی نہ آپ ایسے دل کے بہرے کو سنوا سکتے ہیں، نہ آپ ایسے دل کے اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں، اس کو رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا لوگوں کے اوپر۔ ولیکن اکثر الناس ولیکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ہی جو ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے، اور اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر کے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا سب کو، قیامت والے دن، قَالَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ ایسا ان کو محسوس ہوگا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کا ایک کچھ وقت، دن کی ایک گھڑی، دن کی ایک ساعت، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اکٹھا کرے گا، تو یہ جو لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے والے، کفر و شرک کرنے والے، جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو دنیا کی ساری لذتیں اور ساری آسائشیں ان کو بھول جائیں گی، اور یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو دنیا میں بس کوئی ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے ہیں، تھوڑا ہی وقت ہم دنیا میں رہے ہیں، حالانکہ 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر گزار کے جانے والا بھی وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو بس چند گھڑیاں دنیا کے اندر گزار کے آیا ہوں۔ یعنی میدان محشر کی ہولناکیاں اور سختیاں دیکھ کر
ان کو ہر سب کچھ بھول جائے گا اور یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں محض ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا کان لم یلبسوا، تو وہ ایسا محسوس کریں گے گویا کہ وہ نہیں، لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں الا ساعۃ من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک وقت، یتعارفون بینہم، وہ اتنی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے جتنا کو وقت لگتا ہے بس اتنی ہی دیر وہ دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، یتعارفون بینہم، کہ وہ آپس میں بس تعارف ہی کر پائے ہیں، بس آپس میں ایک دوسرے کو پہچان ہی پائے ہیں کہ ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حقیقت یہ ہے کہ تحقیق خسارے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، آخرت کے خسارے میں، آخرت کے گھاٹے میں وہ پڑ گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف یہ ان سب کا لوٹنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر ہم آپ کی زندگی میں وہ عذاب ان پر لے آئیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کی وفات کے بعد ہم ان پر اپنا عذاب لے کے آئیں، دونوں صورتوں میں انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، دونوں صورتوں میں انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آئے پھر بھی، اگر آپ کی وفات کے بعد ان پر عذاب آئے پھر بھی، لوٹ کر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز پر جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے تمام افعال و اعمال پر اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی اللہ نے ہر امت میں ایک پیغمبر ایک رسول جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جس وقت آیا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک رسول ہم نے بھیجا ہے، جب بھی کسی امت میں رسول آیا اور اس امت نے اس رسول کو ماننے سے انکار کیا، اس کی تکذیب کی، تو قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا گیا، یعنی اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان پر عذاب بھیجتا ہے تو عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین انصاف کرتا ہے، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جب وہ دعوت دیتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ قیامت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے نا تو کافر کیا کہتے تھے نبی پاک کو، اچھا جی بتاؤ پھر یہ قیامت کب آنی ہے، لاؤ قیامت، کیوں نہیں لے کے آتے؟ یا جو عذاب کی بات اگر کی جاتی ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر بھی وہ کہتے تھے اچھا جی لاؤ عذاب، کب یہ وعدہ پورا ہونا ہے، کیوں نہیں لاتے عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں متیٰ ھذا الوعد، کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ جو ہم سے کرتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جو وعدہ ہم سے کرتے ہو اس کو پورا کرو، لاؤ ہم پر عذاب، کیوں نہیں لاتے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اور اللہ کے بندو میں نہیں ہوں مالک اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا نہ ہی کسی نفع کا، میں اپنی جان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو بھلا میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تم پر اپنی مرضی سے عذاب کیسے لا سکتا ہوں، جبکہ عذاب تو اللہ وحدہ لا شریک نے لانا ہے اور اسی کو پتہ ہے کب اس نے لانا ہے۔ کہہ دیجیے لا املک لنفسی، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے ذرا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں اپنی مرضی سے نہ اپنے آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہوں نہ اپنے آپ کو میں کوئی نفع دے سکتا ہوں۔ لکل امت اجل، باقی رہی یہ بات کہ کب آئے گا اللہ کا عذاب،
وہ فرمایا ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہیں وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اللہ نے تمہاری ایک مدت مقرر کر دی ہوئی ہے، جب اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ مدت آ جائے گی، وقت پورا ہو جائے گا، پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی وقت اللہ کا حکم جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم، اگر لے آئے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ عذاب، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب ہو، اللہ کا عذاب، بیاتن او نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت، اگر دن کے وقت یا رات کے وقت اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تو تم اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہو؟ اگر دن کے وقت اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہو؟ رات کے وقت اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تو تم اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہو؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، اللہ فرماتے ہیں کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں، کس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں یہ مجرم لوگ، یہ مجرم لوگ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب کا، کہ اگر وہ رات کے وقت ان پر آ جائے تب نہیں وہ اس کو روک سکتے، اگر وہ دن کے وقت ان پر آ جائے تب نہیں اس کو روک سکتے، اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتے، تو کس چیز کا یہ جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم لوگ؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا اس وقت جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے اللہ کے ساتھ؟ یعنی تم اللہ رب العالمین پر اس وقت ایمان لاؤ گے جب اللہ کا عذاب تم پر واقع ہو جائے گا، اور اگر اس وقت تم اللہ پر ایمان لاؤ گے جب اللہ کا عذاب واقع ہو جائے گا تو پتہ ہے تم کو کیا کہا جائے گا؟ پھر کہا جائے گا الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق تھے تم اس کی جلدی مچایا کرتے، پہلے تو تم بڑا شور کرتے تھے لاؤ عذاب لاؤ عذاب، لاتے نہیں ہو، لاؤ عذاب، اب عذاب آ گیا تو اب ایمان لاتے ہو، اب تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشہ والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو، کیونکہ تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا، تمہارا انجام یہ ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، چکھو عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تھے تم کماتے، تمہیں تمہاری کمائی کا ہی بدلہ دیا جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یستنبئونک، آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، احق ہوا، کیا یہ عذاب کا آنا واقعی حق ہے؟ یہ کافر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب کا واقع ہونا واقعی حق ہے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے، ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، ای ہاں جی، ای نام کے معنی میں، جی ہاں، و ربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ عذاب کا آنا البتہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور یہ بھی یاد رکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اللہ کے عذاب کو ہرا نہیں سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر بے شک ہو ہر جان کے لیے جو اس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر بے شک ہو ہر جان کے لیے، ظلمت، جس جان نے ظلم کیا، یعنی جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کفر کر کے، شرک کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر اس جان کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت بھی، تو البتہ وہ اس کے ذریعے فدیہ بھی دے دے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین سے کے عذاب سے بچنے کی کوشش بھی کر لے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کو دے کر اللہ کے عذاب سے بچنے کی وہ کوشش کر لے، تو پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں، کیونکہ قیامت والے دن سارا کچھ دے کر بھی وہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
اور اگر بے شک ہو ہر جان کے لیے، کس جان کے لیے؟ ظالمت، جس نے ظلم کیا ہے، اگر اس کے لیے ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اس کو مل جائے، لفتدت بہ، اور وہ جان اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے اپنی جان چھڑانی بھی چاہے، اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو ندامت ہوگی، ان کو پشیمانی ہوگی، اور وہ اس ندامت کو چھپائیں گے، لیکن اب چھپانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، پشیمانی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ الا، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اس بات کو۔ هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نصیحت؟ قرآن کی صورت میں، یہاں پر یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اوصاف جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا آ چکی ہے اس چیز کی جو سینوں میں ہے، یعنی جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے ان بیماریوں کی۔ سینوں میں کیا ہے؟ کفر، شرک، منافقت، کینہ، بغض، ان چیزوں کے لیے قرآن باعث شفا ہے۔ یہ ان روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ یہ جسمانی مردوں کے لیے بھی اللہ نے شفا بنایا ہے کہ قرآن پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے یہ قرآن آیا ہے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے۔ لیکن یہ ہدایت اور رحمت اور شفا اور نصیحت کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اور جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے ان کو شفا کہاں سے ملے گی؟ ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان کو نصیحت کہاں سے ملے گی؟ تو یہ ہدایت، نصیحت، شفا، رحمت، یہ سب کچھ ان کے لیے جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جب وہ اس کی باتوں کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ماننے والوں کو پر رحمت بھی کرتا ہے، ان کو شفا بھی دیتا ہے، ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، یعنی یہ قرآن جو آپ پر آیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ اس چیز پر وہ خوش ہوں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ اکٹھا کرتے ہیں، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ والی جو آیت ہے نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اس کو اہل بدعت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مومنوں کو چاہیے کہ خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں۔ اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اس لیے ہم آپ کی ولادت کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ دلیل دی ہے اہل بدعت نے۔ اب ذرا آپ خود توجہ فرمائیے، چونکہ آپ کے سامنے قرآن کھلے ہوئے پڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ذکر کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کا فضل جو اس کی رحمت اس نے تم پر کی ہے کہ اس قرآن کو تم پر
شفا بنا کے نازل کیا ہے، ہدایت بنا کے، رحمت بنا کے، نصیحت بنا کے نازل کیا ہے، تو اگر تم نے خوش ہونا ہے تو اس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہو، کیونکہ یہ قرآن ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ تم دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہو اس سب سے یہ قرآن بہتر ہے۔ اب بات تو یہاں پر قرآن کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہے ہی نہیں، تو پھر اگر جو ہے نا وہ کیا خوشی کا اظہار کرنا ہے، پھر تو قرآن کے نزول پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نبی پاک کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کے اوپر بھی اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوش ہونا ہے، اور اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بھی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ بن کر آئے ہیں، ہمارا صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین، آپ اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مومنوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو خوشی کا اظہار تو اس طرح کرنا چاہیے نا جس طرح اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور رسول اللہ نے خوشی کا اظہار کر کے دکھایا ہے، کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم اپنی منمانی کر سکتے ہیں، باقی سارا دین ماننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہم نبی پاک کو چھوڑ دیں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیں، ناچنا شروع کر دیں، گانے لگا کر بھنگڑے ڈالنے اور ڈانس کرنے شروع کر دیں، بازار بند کرنے شروع کر دیں، اور جناب جلوس اور نعرہ بازی کرنے شروع کر دیں، اور لوگوں پر کفر بازی کے فتوے لگانے شروع کر دیں۔ یہ طریقہ ہے خوشی کا اظہار کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خوشی کا اظہار اس انداز سے کیا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو کیسے کیا ہے؟ جب بھی اللہ نے آپ کو کوئی خوشی دی ہے، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو سنت کو نہیں ترک کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے تو سنت کے مطابق۔ اب تو ڈر ہی لگتا ہے کہ کہیں کل کو جلوس نکلنے شروع ہو جائیں، جی ہم قرآن کے نزول کے جلوس نکال رہے ہیں، چلو ہمیں خوشی ہوئی ہے، لیلۃ القدر پہ قرآن نازل ہوا ہے، لہذا لیلۃ القدر کو جناب قرآن کے نزول کے اوپر عید منائی جائے گی، عید نزول قرآن، لیلۃ القدر کو جلوس نکلے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بدعت بھی نہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم پر قرآن نازل کیا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر تم نے خوش ہونا ہے تو اس چیز پر خوش ہو۔ وہ دنیا کے مال، اصل میں اللہ بتانا یہ چاہ رہے تھے تم دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کے مال پر خوش ہوتے ہو، دنیا کے مال پر خوش نہ ہو، وہ اللہ کے قرآن پر خوش ہو، وہ کہ اللہ نے تم پر اپنا قرآن نازل کیا ہے کہ یہ قرآن دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی دولتیں اور مال ہیں ان سب سے یہ قرآن بہتر ہے۔ تو بات تو یہ تھی، یہ تو نہیں کہ اب قرآن کی خوشی منانی شروع کر دو تو جناب اسے پگڑے پانے شروع کر دو، ڈانس کرنے شروع کر دو۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اس میں سے اپنی مرضی کے ساتھ کسی چیز کو حرام کر لیتے ہو، کسی کو حلال کر لیتے ہو۔ رزق اللہ نے اتارا ہے اور تم اس کو حرام یا حلال کرنے میں اپنی مرضی استعمال کرتے ہو۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم جس چیز کو چاہو حلال کر لو، جس چیز کو چاہو حرام کر لو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ کرتے ہو، افترا باندھتے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہو؟ تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بالکل بھی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ لوگ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور نہیں گمان کیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامت ہی۔ اچھا، وما ظن الذین، یہاں پر ما استفہامیہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ کرتے ہیں اللہ پر یوم القیامت، قیامت کے بارے میں، یعنی جو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں، ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ باتیں میری طرف منسوخ کی ہیں جبکہ میں نے تو یہ باتیں کہی نہیں تھی، تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم القیامت، قیامت کے بارے میں، کہ قیامت والے دن وہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس،
بے شک اللہ تعالیٰ تو البتہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور نہیں آپ ہوتے کسی بھی حالت میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور نہیں آپ پڑھتے منہ من قرآن، قرآن کا کوئی بھی حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں آپ عمل کرتے کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور نہیں غائب چھپی ہوئی تیرے رب سے من مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ہی ذرے سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کی کتاب مبین کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، اور آپ خود بھی اس بات کو جان لیجئے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر صورت میں ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ میں ہوتے ہیں، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے رب سے نہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں، نہ آسمان میں، نہ ذرے سے کوئی چھوٹی، نہ ذرے سے کوئی بڑی، کوئی چیز بھی آپ کے رب سے مخفی نہیں، غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ کتاب مبین لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، قیامت والے دن ان پر اللہ کے عذابوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر دنیا ان سے چھن جاتی ہے تو دنیا کے چھن جانے کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو اپنے ولیوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے ولیوں کی نشانی بھی بیان کر دی ہے۔ ہمارے یہاں پر تو ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ آندھے نے ادھے کپڑے لائے تے ادھا ولی، سارے لا دے تے پہنچی شخصیت۔ اگر اتوں ننگا ہوئے تے آندھے نے ادھا ولی آلے، ولایت دیاں ادھیاں منزلیں نے طے کی تے سارے کپڑے لا جائے ننگا ہی پجا پھر، آندھے نے پہنچی شخصیت ہے۔ درمیان جو رکاوٹ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ رابطے نے اللہ تعالیٰ دے معاذ اللہ علیہ باللہ۔ یعنی ذرا غور کریں تو یہ اہل بدعت نے اور اہل شرک نے یہ کس طرح کا دین اسلام کا نقشہ پیش کیا ہے۔ غیر مسلم کو کیا انہوں نے دیا ہے، دین اسلام کی تصویر کیا دکھائی ہے کہ دین اسلام کے اندر جو جتنا زیادہ ننگا ہو وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر تو جن یورپ دیا بیبیاں نے ساریاں پہنچیاں اور ساری ننگیاں بھجیاں پھر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، جب کتاب و سنت سے دور انسان ہٹتا ہے تو پھر اسی طرح کی گمراہی کی دلدل میں پھنستا ہے۔ یہ چند دن پہلے ویڈیو ایک بھائی دکھا رہے تھے، اس کے اوپر واٹس ایپ وغیرہ گروپوں میں بھی آئی ہوئی تھی، فیس بک پہ بھی۔ وہ ایک پیر ہے، وہ بالکل ننگا، جو نا الف ننگا، ہاں جی، سر سے پاؤں تک وہ ناچ رہا ہے، اور اس کی مریدنیاں وہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں، بالکل ننگا پیر، وہ ناچ رہا ہے، قوالی چل رہی ہے، وہ ناچ رہا ہے، اور ساتھ اس کی مریدنیاں بالکل سامنے بغیر کسی پردے اور اوٹ کے سریعام ڈائریکٹ وہ اس کے سامنے وہ بھی بگڑ ڈال رہی ہے۔
یہ دین اسلام ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام کیا یہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ دوست کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دوست سے محبت ہوتی ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ مجھے جی آپ سے بڑی محبت ہے، اور بات میری ایک نہ مانے تو میں کیسے مانوں گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ محبت جس سے ہوتی ہے بندہ اس کی بات مانتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کا دوست تو وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کی بات مانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کپڑے پہنو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، لباس پہنو جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپائے، تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو۔ اب اللہ کہتا ہے لباس پہنو، ایتھے اندر نہیں جڑا سارے لا چھڑے نا وہ پہنچیا ولی ہے، الٹی گنگا ہے نا، قرآن کے بالکل خلاف۔ جو کپڑے اتارے وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ خبردار انا اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ آخرت میں اللہ کے عذابوں کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے ولیوں کی؟ یہ نہیں کپڑے لا کے بجے پھرن، نماز ایک نہ پڑھن، ساری دیہڑی بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پیندے رہن، گھوٹ گھوٹ پیتیاں رب نال گلاں کیتیاں، یہ اللہ دے ولی ہوندے نہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب عمل کرتے ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور میں ایسے اللہ کے جو ولی ہیں نا ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر عورت کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، اگر مرد کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو مرد بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان لانا، وَقَانُوا یتقون، تقوی اختیار کرنا، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نشانیاں۔ اور میں ایسے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہوگی کہ آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما دیتا ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، وہ اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ خود اگر اپنی بات کو بدلنا چاہے، پچھلی کو بات منسوخ کر کے کوئی نیا حکم اتارنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ کون سی کامیابی؟ کہ انسان اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، اے میرے نبی یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں نا، آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوا کریں۔ یاد رکھیں ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ساری کی ساری، جتنی بھی عزت ہے نا وہ سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان کافروں کے پاس عزت نہیں ہے، ان مشرکوں کے پاس عزت نہیں ہے، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ ان کی باتیں سن کر غمگین نہ ہوا کریں۔ وہ السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکاء، اپنے شرکاء کو، یعنی جو اللہ کے علاوہ دیگر شرکاء جو انہوں نے اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ وما یتبع، یہاں پر ما استفہامیہ ہے، وما یتبع الذین، اور کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں، کس چیز کی تابعداری کر رہے ہیں وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ شرکاء، اللہ کے علاوہ اور شرکاء کو، اللہ کے علاوہ جو انہوں نے اور اپنے داتے گنج بخش
اور مشکل کشا حاجت روا بنائے ہیں جو ان کو پکارتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، وہ تو پتہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وہ صرف ان کا جو گمان ہے، ان کا جو خیال ہے، وہ انہوں نے ایک خیال، ایک تصور بنا لیا ہوا ہے، اس تصور کی وہ پیروکاری کر رہے ہیں بس، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو انسان جس چیز کی بھی پیروی کر رہا ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں، محض گمان اور خیال کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خیال ہے کہ حضرت صاحب بڑے پہنچے نے، یہ خیال ہے کہ اے بڑے کرنی والے نے، یہ ایک خیال ہے یہ لیکھوں میں میکھے مار سکتے ہیں، یہ محض ایک خیال ہے، یہ بزرگ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو سارے اختیارات ہیں، یہ صرف ایک خیال ہے جس کے پیچھے مشرک لوگ لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت کچھ نہیں ہے، حقیقت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے بس۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر محض گمان کی، خیال کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو لگاتے، اندازے لگاتے رہتے ہیں بس، اندازوں کے ساتھ ہی ان کا سارا مذہب قائم ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا تاکہ تم مبصرا، یعنی دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، مطلب یہ ہے کہ تم اس میں کاروبار کر سکو، دن کو روشن بنایا ہے دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، مبصرا میں نے دیکھنے کا ذریعہ، کہ تم اس میں کاروبار وغیرہ کر سکو، کاروبار کمائی وغیرہ کر سکو، محنت مزدوری کر سکو، دن اس لیے بنایا ہے، اور رات بنائی ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، رات کو تھکے ٹوٹے آتے ہو آ کر تم جو ہے نا وہ آرام کرو، سکون حاصل کرو، صبح تک فریش ہو جاؤ گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کس میں نشانیاں ہیں؟ رات کے پرسکون ہونے میں، بندہ رات کو سوتا ہے جتنا مرضی تھکا ہوا ہو، صبح کا جب اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دن کو روشن بنایا ہے کہ سوئی بھی ڈگی ہوئے تو نظر آ جاتی ہے، رات نیری ہے صبح بھی ڈگا ہوئے تو بعد کا نظر نہیں ہوتا، اس واسطے رات کو پرسکون بنایا، راتی سوئی تاکہ چھڑ دیو تو چپ کر کے سو جاؤ، آرام کرو، سویرے اٹھ کے دن دیہاڑے چانند میں سارے کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، سننے والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کافر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہے اولاد، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا سی کہ تو پیچھے ہیں، انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، چلو انہوں نے بیٹیاں بنا چھڑے، انہوں نے کہا بیٹی بھی تو کسی بنانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، اولاد والے معاملات سے پاک ہے، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اور خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر چیز اس کی ہے تو اس کو بلا اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہو نا، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولادیں بنا رہے ہو تم۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تم کو خود بھی علم نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تم کو خود علم نہیں ہے، جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یعنی اگر تم سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، آؤ جی ہے، اچھا کوئی دلیل دیو، کوئی دلیل دیو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ یہودیوں سے پوچھو عزیر علیہ السلام تم کہتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل دیو، کیا دلیل دیں گے؟ یہ دلیل دیں گے کہ 100 سال سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اٹھا دیا ٹھیک ٹھاک، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل بنتی ہے؟ پاگل ہو۔ اصحاب کہف کو 300 سال اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلا کے دوبارہ زندہ کیا، اگر یہ دلیل اللہ کے بیٹا ہونے کی ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معاذ اللہ۔
کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا عیسائیوں سے پوچھو، تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ او جی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اچھا جڑا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ؟ تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اچھا مشرکوں سے پوچھو، اچھا تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ سب بے دلیل اور بے بنیاد باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جن کی تمہارے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جن کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، فائدہ اٹھا لو اس سے، موجہ مار لو، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہے ان سب کا لوٹنا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت ترین عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو تھے وہ کفر کرتے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں سخت ترین عذاب جو ہے نا وہ چکھائیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ 4 دن کی زندگی ہے اور یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھیے ان کے اوپر خبر نوح علیہ السلام کی۔ اس قال لقومہ، جب کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے گراں گزرتا تم پر میرا کھڑا ہونا، یعنی جو میں کھڑا ہو کر تم کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کی طرف سے وعظ و نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اگر تم کو میرا کھڑا ہونا، وعظ و نصیحت کرنا تم کو گراں گزرتا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ یہ تم کو گراں گزرتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، تم اکٹھا کرو اپنے معاملات کو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر غمہ، کوئی جو ہے نا وہ پوشیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی پوشیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سر عام تم میرے خلاف منصوبہ بناؤ، سر عام میرے خلاف تم تدبیر کرو، تو پھر میرا کچھ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے ساتھ کر گزرو جو کرنا چاہتے ہو، ولا تنظرون، اور مجھ کو مہلت بھی نہ دینا، اگر ایسا کر سکتے تو کر کے دیکھ لو بھلا کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی نوح علیہ السلام کے والے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی یہ خبر پڑھی ہے، نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا، ستایا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا بھائی سنو، اگر تمہارے اوپر میرا کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کرنا اور اللہ کی آیتیں تم کو سنانا اور اللہ کا پیغام تم کو پہنچانا تمہیں بڑا گراں گزرتا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے اور تمہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کرو، میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا ہے، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اب تم اس طرح کرو، سارے مل کر نہ میرے خلاف بناؤ منصوبہ کو، میرے خلاف تدبیر سوچو، منصوبہ بناؤ، پروگرام بناؤ، تو تمہارا وہ منصوبہ پوشیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سرعام منصوبہ بناؤ، کھلا اعلانیہ میرے خلاف پروگرام بناؤ، مجھے مارنے کا، مجھے قتل کرنے کا، مجھے نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناؤ، پھر جو کرنا چاہتے نا میرے ساتھ کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا، یہ بھی نہیں آکھنا کہ جا تینوں مہلت دی، نہیں، مہلت بھی نہ دینا، جو کر سکتے ہو کر لو، جیڑی لت بھنن ہوندی جے بھن لو، میرے رب پر توکل ہے، جاؤ کر سکتے تو کر لو۔ کمال نہیں ہو گیا؟ کمال کا توکل نہیں بیان کر دیا نوح علیہ السلام نے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نوح علیہ السلام کی خبر دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی یہ نور کی خبر آپ لوگوں تک سناؤ۔ مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان کا بھی ایمان مضبوط ہو کہ اللہ پر توکل کر لو، یہ کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
اور صد افسوس آج امت مسلمہ کا اللہ پر توکل نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ ان کا توکل اور بھروسہ ہے ٹیکنالوجی پر، ڈالروں پر، پیسے پر، دولت پر۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے اللہ پر توکل کر لیا، جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تولیتم، اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، میری بات نہ مانو گے، نہیں سنو گے، تو فما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم اعراض کرو، تم منہ موڑو، تو یاد رکھو فما سألتکم من اجر، بس نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی مزدوری کا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اس کام کی۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر، میں اللہ رب العالمین کا کام کر رہا ہوں، میری اجرت اللہ پر ہے، اللہ ہی مجھے اس کی اجرت دے گا۔ نہیں، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، اللہ رب العالمین کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لہذا میں جو ہے نا وہ یہی کام کروں گا، میں اللہ رب العالمین کا مطیع ہو چکا ہوں، اس کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ جھٹلانے میں مبتلا رہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی نجات دے دی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نا، ان کو بھی ہم نے نجات دے دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دے دی۔ کتنے لوگ سوار تھے؟ تقریباً 82 لوگ، مرد و خواتین وہ اس کے اندر سوار تھے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات تھی سب کا جوڑا جوڑا اللہ نے کہا سب کشتی میں سوار کر لو۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے دنیا کی نسل چلانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 82 لوگوں اور اس کشتی میں سوار ہونے والے جانوروں کے علاوہ باقی ساری زمین پر ساری مخلوقات جتنے انسان تھے سب ملیا میٹ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو، قوم والوں نے، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی نجات دے دی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی کے اندر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین بنایا، ہم نے ان کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا، اچھا جانشین بنایا کیا مطلب؟ یعنی ہم نے ان کو جانشین بنایا کہ ان سے آگے اللہ نے انسانیت کی نسل چلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے آئندہ انسانوں کی جو ہے وہ نسل چلائی، اور اس کے علاوہ باقی جو 82 لوگ تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آئندہ انسانیت کی نسل کو چلایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے بیٹوں سے آگے، اور ان کی قوم کے جو ایمان والے لوگ تھے ان سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں چلائیں۔ تو تقریباً آج جتنی بھی دنیا کے اندر انسانیت ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی ہی اولاد سے یہ آگے ساری نسل جو ہے وہ چلی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بنایا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ فَانظُرْ، بس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا ہے انجام ڈرائے گئوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیج کر ڈرایا، جب انہوں نے نہ مانی بات تو پھر دیکھیے ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، ہم نے پھر ان کے بعد ان کی قوم کی طرف کئی رسول جو ہے وہ بھیجے۔ فجاؤہم بالبینات، بس وہ لے کے آئے ان کے پاس روشن دلیلیں۔ فما كانوا ليؤمنوا، بس نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، بما كذبوا به من قبل، اس وجہ سے کہ جو وہ جھٹلا چکے تھے اس کو اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو وہ اللہ رب العالمین کو جھٹلا چکے تھے پھر بعد میں وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے۔ ہم نے ان کے پاس روشن دلائل بھی بھیجے لیکن انہوں نے مانے ہی نہ۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں على قلوب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر، زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر ہم جو ہے نا وہ مہر لگا دیتے ہیں۔
ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، فرمایا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، پھر ان کے بعد ہم نے بنی اسرائیل قوم جب آئی تو ان کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کو کس کی طرح نبی بنا کر بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ان کے بعد، بآیاتنا، اپنی آیتیں دے کر، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ تھی قوم مجرموں کی، وہ مجرم قوم تھی، انہوں نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لائی ہوئی نشانیوں پر ایمان نہ لائے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، بس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو البتہ جادو ہے کلم کلا، یعنی انہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے حق کو جادو بنا دیا، کہنے لگے موسیٰ جادوگر، موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب جادو کے ذریعے کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جادو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے لیے جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ کیا تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جادو کہتے ہو؟ السحر ھذا، کیا تم حق کے لیے یہ کہتے ہو السحر ھذا کہ کیا یہ جادو ہے؟ تو سنو، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور میں تو تمہارے سامنے کامیاب ہو رہا ہوں، ہر چیز میں کامیاب ہو رہا ہوں، تم جس لحاظ سے بھی میرا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہو میں کامیاب ہو جاتا ہوں، اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے، وہ تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، اور جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے آگے سے کہا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتلفتنا، کہ تو ہم کو روک دے، ہٹا دے، اما، اس چیز سے، وجدنا علیہ آبانا، جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اے موسیٰ، تو اس لیے آیا ہے کہ تو جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ اور ہارون کو انہوں نے کہا کہ تم دونوں بھائی چاہتے ہو کہ تم دونوں کے لیے الکبریاء، بڑائی ہو جائے، فی الارض، زمین کے اندر، کہ تم زمین میں بڑے ہو جاؤ، بادشاہ تم کو مل جائے، حکومت تم کو مل جائے، وتکون، اور ہو جائے، لکم الکبریاء، تم دونوں کے لیے کبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین کے اندر، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ اور ہارون اس لیے ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اپنے دین پر چلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یہ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے، خود حاکم بن جائے، شہر کے مالک بن جائے۔ جاؤ، ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ تم جو ہے نا وہ تمہارا یہ مقاصد ہے۔ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ایتونی بکل ساحر علیم، لاؤ میرے پاس ہر قسم کا جادو جاننے والے، جتنے جادوگر ہیں نا سارے میرے کو لے کے آؤ، میں موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کروانا چاہتا ہوں جادو کے ذریعے، یہ جادوگر ہیں تو میں اپنے جادوگر لے کے آتا ہوں، ان کا مقابلہ کریں گے۔ سارے شہر میں اعلان ہو گئے، جن جادوگر نے سارے کٹھے ہو جاؤ، جادوگر کٹھے ہو گئے، میدان سج گیا، وقت متعین ہو گیا، میدان سج گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، فرعون بھی موجود ہے، اور جادوگر بھی سارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جادوگروں کو چونکہ اپنے جادو پر بڑا یقین تھا، ان کو بڑا ایمان تھا اپنے جادو پر، تو وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو بڑے فخر سے کہنے لگے، موسیٰ جی تساں پہلا وار کرنا ہے کہ اسی پہلا وار کریے، تساں اپنا کرتب پہلا وکھانا ہے کہ اسی اپنا کرتب پہلا وکھائیے۔ معاذ اللہ، انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ موسیٰ جادوگر ہے، تو موسیٰ نے بھی کرتب ہی بکھانا، جیسا بھی کرتب ہی بکھانا۔ کہنے لگے موسیٰ آپ پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے کہ ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ فلما جاء السحرہ، پس جس وقت آ گئے جادوگر، تو جب انہوں نے کہا نا کہ کون آپ پہلے وار کرنا چاہتے کہ ہم پہلے کریں، تو قال لهم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، تم ڈالو،
مان تم ملکن جو تم ڈالنے والے ہو. تو جیڑی کوئی شاید سٹنی ہے نا سٹو, جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو, جو تم وار کرنا چاہتے ہو کرو وار. فلما القوا, پس جب انہوں نے ڈالا, اپنا وار کیا, اپنا جادو انہوں نے پھینکا. قال موسیٰ ما جئتم بہ سحر, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لے کے آئے ہو بڑا جادو ہے. جی تم جو لے کے آئے ہو سب جادو ہے. کیا انہوں نے جادو لے کے آئے تھے؟ انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی. انہوں نے وار کیا کیا؟ انہوں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں, جو کہ ان کو بتایا گیا تھا نا کہ موسیٰ نے یہ جادو کیا ہے معاذ اللہ کہ اس نے اپنی لاٹھی سے سانپ بنا کے دکھایا ہے. انہوں نے کہا یہ کیڑا کام ہے, اسی بھی سب بنا کے باہر چڑھنے. انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی. اور قرآن میں آپ پیچھے پڑھے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سحروا اعین الناس, کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تو لوگوں کو وہ سانپ نظر آنے لگ گئے. یہ نہیں کہ وہ رسیاں اور سوٹیاں سانپ بن گئے تھے, نہیں, لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا تھا. تو جب انہوں نے رسیاں اور سوٹیاں پھینکی تو لوگوں کو وہ کیا نظر آنے لگے؟ وہ سانپ. لوگ ڈر گئے, ہوئے ہوئے اینے سب, ہزاراں دی تعداد ہوئے ہوئے اینے سب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ سحر, جو تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے, اور میرے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے. ان اللہ سیبطلہ, بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا. اللہ تمہارے اس جادو کو ان قریب ضائع کر دے گا, باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں درست رکھتا, نہیں اصلاح کرتا فاسدوں کے عمل کو. اللہ تعالیٰ فاسدوں کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا. اللہ فاسدوں کے عمل کو صحیح نہیں ہونے دیتا, ان کو اللہ باطل کر دیتا ہے, اس کو ضائع کر دیتا ہے. فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح, نہیں درست ہونے دیتا عمل المفسدین, فسادیوں کے عمل کو. دوسرا معنی اس کا یہ ہے عام فہم کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو, ان کے کام کو بننے نہیں دیتا, اللہ ان کو کامیابی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ بھی ذرا پھینکو نا اپنا عصا. جب موسیٰ علیہ السلام نے سٹیا نا اپنا عصا, وہ بن گیا اژدہا. تے اژدہا بن کے نا ایک پاسوں ہویا شروع, تے کڑی لگی نہیں, ویندیاں ویندیاں ہزاراں سپ جڑے نظر پہ آتے سن وہ سارے کھا گیا. تو جادوگر جو تھے نا وہ واقعتاً بہت بڑے جادوگر تھے, بہت بڑے جادوگر تھے. تو انہوں نے جان لیا کہ ہم نے جادو دیاں ساریاں کتاباں دے ساریاں قسماں پڑھیاں نے, اے جیڑا کام موسیٰ نے کیتا نا اے دے جادو دی کوئی قسم ہے ہی نہیں, اے دے جادو دی کسی کتاب وچ لکھیا ہی کوئی نہیں. اے دا مطلب ہے کہ اے جادو نہیں, اے حقیقت ہے. کیونکہ جادو کے ذریعے, جادو کا سانپ کسی کو کھا نہیں سکتا, جادو کا سانپ کسی کو کاٹ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے. اور یہ جو سارا کچھ ہمارا کیتا کرایا کھا گیا نا, یہ جادو دا نہیں, یہ حقیقی ہے. تو یہ اللہ دی قدرت ہے, اللہ دی نشانی ہے. جدو جادو کرن, ان کے پاس علم تھا نا جادو کا, تو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر جان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے, وہ تھے سجدے پہ گئے تو مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اور اگر جب مجرم اس کو بڑا ہی ناپسند کرتے ہیں, یعنی مجرم نہیں چاہتے کہ حق ثابت ہو, لیکن اللہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو ثابت کر دیتا ہے. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ, بس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر, إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ, مگر اس کی قوم میں سے جو اولاد تھی, یعنی اس کی قوم میں سے جو لوگ تھے وہی ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر, تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ, فرعون کے ڈر کی وجہ سے, فرعون کی ڈر کی وجہ سے اکثر لوگ ایمان نہ لائے, تھوڑے لوگ ہی یعنی جو ہے نا وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر. عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ, فرعون اور ان کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے. أَن يَفْتِنَهُمْ, کہ کہیں وہ ان کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے, کسی فتنے میں نہ ڈال دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور میں بے شک فرعون البتہ زمین کے اندر بڑا زور آور تھا. لعالٍ, البتہ بڑا سرکش تھا, بڑا زور آور تھا. فی الارض, زمین کے اندر, یعنی اس کی حکومت تھی اور پاور والا تھا, وہ جس کو چاہتا تھا جس طرح کی مرضی چاہتا تھا سزا دے لیتا تھا. تو اس لیے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور بے شک فرعون البتہ زمین کے اندر بڑا زور آور تھا, بڑا جو ہے نا وہ سرکش تھا, زمین غالب تھا زمین کے اندر. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ البتہ
حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم مسلمان، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہو اور واقعی تم مسلمان ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر کیوں تم جو ہے نا وہ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اللہ ہی کے اوپر ہمارا توکل ہے، اللہ ہی کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقالوا، انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اللہ ہی کے اوپر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ ہمیں بنانا آزمائش ظالموں کی قوم کے لیے، ظالموں کی قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا، ظالموں کی قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس کی اولاد میں سے کم ہی لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، کس کی اولاد میں سے؟ اس بارے میں یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہی کی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی فرعون کی اولاد میں سے، فرعون کی اولاد سے مراد فرعون کے ماننے والوں میں سے، فرعون کی قوم میں سے کم ہی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا بنی اسرائیل، وہ تو سارے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ جو کم لوگ ایمان لائے یہ کون تھے؟ یہ فرعونی، جو فرعون کے ماننے والے تھے، ان میں سے کم ہی لوگ تھے جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور ان ایمان لانے والوں میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایمان لے آئیں، مسلمان ہو گئیں۔ تو اس نے کہا کہ تو میری گھر دی بیوی ہو کے جب میرا انکار کریں گی تو میں باہر علم کیا کھاں گا۔ انہوں نے کہا میں نے دلیل دیکھ کر حق کو مانا ہے، اب میں تو ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں بڑی سخت سزا دوں گا، کہا جو بھی سزا دے لے میں نہیں ہٹنے والی۔ اس نے ان کو تختے کے اوپر لٹا کر ان کے جسم میں کیل ٹھونک دیے۔ اس کو کہا جاتا ہے نا فرعون کو میخوں والا ذی الاوتاد، یہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ اپنے مجرموں کو اس طرح کی سزا دیتا تھا کہ تختے کے اوپر لٹا کر ان کے جسم میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ تو اس نے کیل ٹھونک دیے، تب بھی حضرت آسیہ جو ہے نا وہ ایمان سے نہ پلٹی اور اس کی بات کو نہ مانا، تو اس ظالم نے سلائیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھینک دی اور کہنے لگا اب پکارو موسیٰ کے رب کو، کہو اس کو تمہاری بینائی لٹائے۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ کافر، یہ ظالم کہتا ہے کہ پکارو اپنے رب کو، تو یا اللہ اس نے چیلنج کر دیا ہے تیری ربوبیت کو، تو یا اللہ ذرا اپنی قدرت دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ ٹھیک کر دی، اور پھر اللہ نے حضرت آسیہ کو دنیا کے اندر ان کا وہ محال دکھا دیا جو اللہ نے ان کو جنت میں عطا فرمایا تھا۔ تو اس ظالم نے بڑے ظلم ڈھائے ان کے اوپر، تو اس ظلموں سے ڈرتے ہوئے اس کی قوم کے تھوڑے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، زیادہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اور جو ایمان لائے ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو توکل کرو اللہ پر، بھروسہ رکھو اللہ پر اگر تم مسلمان ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ ہی توکلنا، اللہ کے اوپر ہی ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پر ہی ہمارا توکل ہے۔ اور ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، فتنہ نہ بنانا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت کے ساتھ کافروں کی قوم سے، یا اللہ ہمیں کافروں کی قوم سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرما دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آخی اور اس کے بھائیوں کی طرف، اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم دونوں جو ہے نا وہ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ تم دونوں جگہ بناؤ اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن گھروں کو ہی، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلے والی سائڈ پر، یعنی قبلے والے رخ اپنے گھروں کو بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور گھروں میں ہی نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے نبی موسیٰ ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو یہ وحی کی کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو اور گھروں کا رخ اپنے قبلے بیت المقدس، جن کا قبلہ جو کہ بیت المقدس تھا، اپنے قبلے بیت المقدس کی طرف اپنے گھروں کا رخ کر لو اور اپنے گھروں کو ہی جو ہے نا وہ
اپنے عبادت گاہیں بنا لو اور اپنے گھروں میں ہی تم نمازیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، باہر کنیسوں وغیرہ میں نہ جاؤ، یعنی گرجوں میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ یعنی اپنے عبادت گاہ جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے جا کر وہاں پر نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرعونی ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، تو ان کو یہ حکم ہوا کہ تم اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہیں بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر لو اور وہیں پر نمازیں قائم کرو۔ وبشر المومنین، اور فرمایا کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں نا، اے میرے نبی موسیٰ ان کو بشارت دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا، جنت دے گا ان کو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، دنیا کی زیب و زینت تم نے دی ہوئی ہے، واموالاً، اور دنیا کے مال بھی تم نے ان کو دیے ہوئے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اے اللہ، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کے اندر مال بھی دیے ہیں اور دنیا کی زیب و زینتیں بھی دی ہیں، تو وہ اس مال اور زیب و زینتوں کی بنیاد پر وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے ان کو یہ مال دیے ہیں اور زینتیں دی ہیں کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وہ مال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ عہدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ زینتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، یعنی ان کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوب تبلیغ کر چکے، خوب وعظ و نصیحت کر چکے اور خوب نشانیاں ان کو دکھا چکے۔ جب کسی چیز کا بھی ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ کے نبی موسیٰ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ، یہ کچھ بھی ماننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے، تو یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیو تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا۔ فاستقیما، پس تم دونوں سیدھے رہنا، یعنی تم ٹیڑھے نہ ہو جانا، تم راستے سے نہ ہٹ جانا، تم دونوں سیدھے رہنا۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جاہلوں کے راستے پر تم نہ چلنا، جاہلوں کی تم تابع داری نہ کرنا، تم دونوں سیدھے رہنا، تو تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور میں جو ہے نا وہ دیکھو ان کے ساتھ کیا اشر کرتا ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، دریا سے، وہ جو درمیان میں راستہ دریا آتا تھا، ہم نے اس دریا سے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ، بس پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیم وعدوا، بغاوت کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے وہ ان کے پیچھے لگے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگا دیا، اور وہ جب دریا کے درمیان میں پہنچے اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی مل گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو غرق ہونے نے پا لیا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا نا، غرق ہو رہا تھا فرعون، قالا، تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا۔ جدوں گوتے آئے نا چنگی طرح، آندے آمنتو، اب میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کس بات پر ایمان لایا؟ کہتا ہے ایمان لایا میں کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ میں من گیا کہ بنی اسرائیل دا رب کلا رب، اور کوئی رب نہیں، میں من گیا، ایمان لے آتا میں۔ وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ تو آگے سے تب مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہیں پر موجود تھے، انہوں نے فٹافٹ پکڑ کے نا دریا میں سے گاب جو ہوتی ہے، ریت وغیرہ، اس کے منہ میں ٹھونس دی اور ساتھ کہا آلآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، تو پہلا تو اپنے آپ کو رب کہلواندا رہا،
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب الاعلی ہوں، مجھے مانو۔ اس سے پہلے تو اپنے رب کو خدا، اپنے آپ کو رب بناتا رہا، اور اب لگا ہے گوتے کھانے اور ڈوبنے لگا، تو اب کہتا ہے کہ میں ایمان لایا۔ اب تیرا ایمان لایا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے، تو فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں ہم اتنا کریں گے کہ آج ہم تجھ کو نجات دے دیں گے، بِبَدَنِكَ تیرے بدن کو، آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے نشانی، عبرت۔ یعنی آج ہم کیا کریں گے، اس پانی سے تیرے بدن کو نجات دے دیں گے۔ کیا مطلب، ہم تجھے اس میں ڈبوئیں گے نہیں، تجھے مارنے کے بعد باہر پھینک دیں گے، تاکہ تیرے پچھلے آ کر دیکھیں ساڈا رب پیاج گوتے کھا کھا کے بچایا، جہاں دنیا چ بڑیاں باواں کھلیاں کر کے آتا سی میں تمہارا رب ہوں، پیاج چوہیاں کو مریا پیا۔ ہم تجھے پچھلوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ بس آج کے دن ہم تجھ کو نجات دے دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت زیادہ لوگوں میں سے، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے لغافلون، البتہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ حقیقت ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، سچائی والی جگہ، بڑا اچھا ٹھکانہ ہم نے بنی اسرائیل کو دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پکیدہ چیزوں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ جب آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں تھے اختلاف کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو پقیدہ رزق بھی دیا، لیکن جب ان کے پاس ہماری دلائل، ہماری طرف سے علم اور روشنی آ گئی، تو انہوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت والا دن، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں اس چیز سے جس کو ہم نے اتارا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، یعنی اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اگر اس چیز میں آپ کو کوئی شک ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی یہود نصارہ، جن کے اوپر ہم نے پہلے سے کتاب اتاری ہے، جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کو، ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور میں البتہ حقیق آیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، یہ جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے یہ حق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ آپ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ایسے لوگوں میں سے ہوں گے تو آپ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ حقت علیہم، کہ ثابت ہو گیا ان پر کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، یعنی جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہیں ہوئی کوئی بھی ایسی بستی، آمنت، جو ایمان لے آئے، لاتی، فنفعها ایمانها، تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ فرمایا کہ کوئی بھی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو جب پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آنے والا ہے
تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گھر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے اور ایمان لے آئے، تو ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آیا ہوا عذاب دور فرما دیا۔ فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہیں ہوئی کوئی بھی بستی، آمنہ جو ایمان لائی، فنفعہا ایمانہا، تو اس کو نفع دیا ہو اس کے ایمان نے، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا ان سے رسوا کرنے والے عذاب کو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک، ایک وقت تک ہم نے ان کو دنیا میں فائدہ دے دیا، اور ہم نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا کی رسوائی والے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو بچا لیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ مختصر اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ ایمان نہیں لا رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم نہیں نہ مان رہے میری بات، تو فلاں فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اس وقت تک اپنی بستی کو نہیں چھوڑتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ صحب ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو بتا دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور پہلے ہی اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ دیا، اور بستی کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب آگے دریا آتا تھا، دریا کو انہوں نے پار کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے سوار ہوئے دریا پار کرنے کے لیے۔ جب کشتی بیچ جو ہے نا وہ پہنچی دریا کے درمیان کے اندر، سمندر کے درمیان میں، تو کشتی کے اوپر جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ لہریں آنی شروع ہو گئیں، کشتی ڈولنے لگی، پانی میں طغیانی آ گئی۔ تو اس کے اندر جو ملاح تھا نا، وہ کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری کشتی میں کوئی ایسا بندہ سوار ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آ گیا ہے، تو وہ اگر نکل جائے تو ہم لوگ بچ سکتے ہیں، اگر وہ نہ نکلا تو سارے ڈوب جائیں گے۔ یونس علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ وہ تو میں ہی ہوں، مالک میرا اللہ ہے اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں آ گیا ہوں۔ تو بعد نے لکھا ہے کہ وہ قرآن اندازی بھی کی انہوں نے، تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا، یا یونس علیہ السلام خود ہی پانی کے اندر کود گئے، جیسا بھی ہوا معاملہ اللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا نبی یونس آ رہا ہے تو اس کو اپنے اندر بطور مہمان رکھ لو۔ وہ مچھلی پانی کی اوپرلی سطح پہ آ گئی۔ جب یونس علیہ السلام پانی میں گئے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی نے ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اور وہ زمین پانیوں کی تہہ کے اندر جا کر وہ وہاں پر بیٹھ گئی۔ پھر یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی، اور وہی دعا جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرما کے پھر یونس علیہ السلام کو نجات دے دی۔ اب ادھر چونکہ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت سے پہلے ہی وہاں سے بستی سے آ گئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ ادھر قوم والوں کو جب اس بات کا احساس ہوا نا کہ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ جو یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب عذاب آیا کیا ہے۔ تو وہ بھاگے، سارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین سب کو لے کر باہر میدانوں میں نکل آیا، تاکہ جانور تک لے کر میدانوں میں نکل آئے، اور سب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا، اور ان پر آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو یہ ایک واحد قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اور یہ بھی شاید اس وجہ سے ٹل گیا کہ نبی ان کا جو یونس علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ان کی وجہ سے قوم کو سہولت مل گئی، اور قوم والوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو یہ واحد قوم ہے جس کا ایمان لانا اس وقت کہ جب اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ سروں پہ منڈلا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اپنا عذاب ان سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا البتہ ایمان لے آتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے۔ اگر تیرا رب سب کو مومن بنانا چاہتا تو وہ بنا سکتا تھا، سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا بس آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں
حتیٰ یکونوا مومنین، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. یعنی آپ لوگوں سے زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، آپ لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے. آپ بس لوگوں کو بتائیں، آپ کا کام بتانا ہے. اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہ لائیں گے تو ان کا نقصان ہے. وما کان لنفس، اور نہیں ہے لائق کسی جان کے لیے، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی. وما کان لنفس، اور نہیں ہے لائق کسی جان کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. ویجعل الرجس علی الذین، اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو، گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، بے عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو ڈال دیا ہے. یعنی جو عقل نہیں رکھتے مطلب ایمان نہیں لاتے، جو سمجھتے نہیں ہیں اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کے حکم کو. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، انظروا، دیکھو، غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، اس چیز پر جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان اور زمین کی ان چیزوں پر، ساری کائنات پر غور کرو، تدبر کرو، دیکھو ان کو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں کام آتی یہ نشانیاں اور ڈرانا، ان قوم، اس قوم کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جو قوم ایمان نہیں لاتی ان کو ڈرانا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ان کو نشانیاں دکھلانا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان لوگوں جیسے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے. یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سے پہلے والے جو لوگ جو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، وہ ان جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ویسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی جب ہم اپنا عذاب بھیجتے ہیں تو ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں. ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. ایمان والوں کو نجات دینا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا حق ہے. قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو، اگر تم میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو، فلا اعبد الذین، میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم کو فوت کرتا ہے. میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو مارتا ہے، جو تمہیں فوت کرتا ہے. میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتا. وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور اس بات کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ کہ آپ سیدھا کر لیں اپنا چہرہ، للدین، اس دین کے لیے، حنیفہ، جو یک طرفہ ہو کر، یکسو ہو کر، آپ دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں. یکسو ہو، حنیفہ کا معنی یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کی طرف آپ متوجہ کر لیں، سیدھا کر لیں. کون سے دین کی طرف؟ دین اسلام کی طرف، دین ابراہیم کی طرف، دین توحید کی طرف. وان اقم وجہ کا، اور یہ کہ آپ سیدھا کر لیں اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یک طرفہ ہو کر، یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور آپ نہ ہو جائیں مشرکین میں سے. ولا تدعوا من دون اللہ، اور آپ نہ پکاریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا، ما ان کو، لا ینفعک، جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرک، اور نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، جو آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، آپ ان کو نہ پکاریں. فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ نے ایسا کیا،
آپ نے ایسوں کو پکارا جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں اللہ کے علاوہ جو ہیں، اگر آپ نے ان کو پکارا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی تکلیف کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آ جائے تو یاد رکھیے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس نہیں کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کو مگر اللہ ہی۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یقین کر لیجیے کہ اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے آپ کے بارے میں کسی خیر کا، کسی بلائی کا، اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی بلائی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اللہ کے فضل کو لٹا بھی کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ آپ کے بارے میں کسی خیر اور بلائی کا ارادہ کرے تو اس خیر اور بلائی کو آپ سے لٹا کوئی نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا فضل پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو لوٹا نہیں سکتی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ پس جس نے ہدایت پائی بس بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے آپ کے لیے، یعنی جس نے بھی ہدایت پائی اس نے ہدایت پائی اپنے آپ کے لیے، یعنی اس کی ہدایت کا فائدہ اس کے اپنے آپ کو ہوگا۔ امن ضل اور جو گمراہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گیا، فانما یضل اور بے شک وہ گمراہ ہوا علیہا اپنے اوپر، یعنی اس کی گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہے۔ وما انا علیکم بوکیل اور میں تم پر کار ساز نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے کہ میں زبردستی تمہیں اسلام قبول کرواؤں یا ایماندار تمہیں بناؤں، نہیں، میں نہیں ہوں تم پر کوئی بھی کار ساز۔ واتبع ما یوحی الیک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، جو وحی کی جاتی ہے، یوحی الیک جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ اس وحی کی پیروی کیجیے، اس کے پیروکار بنیے۔ واصبر اور صبر کیجیے، یہ جو کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا آپ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجیے اور اللہ کے حکموں پر ڈٹے رہیے۔ حتیٰ یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔